अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। रावलपिंडी रिंग रोड के हवाले से अब बहुत से तबसरे आपने देखे होंगे, पढ़े होंगे, सुने होंगे, लेकिन इसकी असल कहानी क्या है और ये मामला कहाँ से शुरू होता है और अब तक क्या डेवलपमेंट हो चुकी है, हम आपको तमाम तफसीलात से आगाह करते हैं। लेकिन आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कीजिए और उसे शेयर कीजिए और कमेंट्स में जाकर अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए। नाजरीन, रावलपिंडी रिंग रोड का मंसूबा दरअसल साबिक दौरे हुकूमत में शुरू हुआ था। मियां शहबाज शरीफ का ये प्रोजेक्ट था और उसकी बुनियादी वजह ये थी कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद में ट्रैफिक का बहाव बहुत ज्यादा था। खुसूसन हैवी ट्रैफिक जो है वो रावलपिंडी और इस्लामाबाद के बिल्कुल दरमियान से गुजरती थी और उस वजह से शहरियों को एक बड़ी परेशानी का सामना भी था। उसके साथ साथ जो तिजारती सरगर्मियां थी उनमें भी बहुत बड़ी रुकावट आती थी। इस वजह से रिंग रोड का मंसूबा शुरू किया गया और इसके हवाले से एक पूरी फिजिबिलिटी तैयार की गई और बैंक ऑफ चाइना के साथ इस मामले पर एक एग्रीमेंट हुआ और बैंक ऑफ चाइना ने इस हवाले से एक खती रकम जो है वो भी मुख्तस कर दी। हुआ ये कि 2018 में इलेक्शन आ गए और इलेक्शन के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत विफाक में भी आ गई और पंजाब में भी आ गई और इस तरह से दीगर मंसूबों के साथ ये मंसूबा भी ठप हो गया और इस पर काम बंद हो गया। रिंग रोड के साथ दूसरा बड़ा मंसूबा था मेट्रो का, और मेट्रो जो कि रावलपिंडी सदर से शुरू होकर पाक सेक्रेटेरिएट तक जाती है, उसका एक जंक्शन बनाया गया था पेशावर रोड पर और पेशावर रोड से न्यू एयरपोर्ट तक मेट्रो स्टेशन ने बनना था और उसका लिंक भी इस रिंग रोड के साथ दिया जाना था, लेकिन वो काम भी ठप रहा। अलबत्ता 2019 में अचानक ये मामला उठ खड़ा हुआ और ये कहा गया कि रिंग रोड का एक बड़ा मंसूबा है, इसे मुकम्मल किया जाएगा। ये मंसूबा बुनियादी तौर पर 40 किलोमीटर पर मुहित था, 40 किलोमीटर का ये सराउंडिंग एरिया था। इस वजह से इसे रिंग रोड का नाम दिया गया क्योंकि इसने इस्लामाबाद और रावलपिंडी के गिर्द दायरा लगाना था। रवात से इसने शुरू होना था और इसके खिताम भी रवात पर आकर होना था। अलबत्ता इसने इस्लामाबाद और रावलपिंडी को मोटरवे के साथ भी मिलाना था और जो ये रोड था इसने रावलपिंडी इस्लामाबाद के लिए बाईपास का काम भी करना था। लेकिन इस 40 किलोमीटर के फासले पर मुहित प्रोजेक्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में 26 किलोमीटर का इजाफा कर दिया गया और यह कहा गया कि अब ये बैंक ऑफ चाइना के जरिए कंप्लीट नहीं किया जाएगा बल्कि प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए इसे मुकम्मल किया जाएगा। और ये कहा गया कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नए पाकिस्तान का विजन है कि कर्ज नहीं लेंगे बल्कि अपनी मदद आपके तहत तमाम तरक्याती मंसूबों को मुकम्मल किया जाएगा। लेकिन नाजरीन, दरपर्दा मकासद कुछ और थे क्योंकि कुछ ऐसे अनासिर थे जो मुनाफा कमाना चाहते थे और जिन्हें नजर आ रहा था कि अगर इस रिंग रोड मंसूबे को बढ़ाया जाएगा तो इससे उनको बड़ा फायदा होगा। अरबों खरबों डॉलर की ये एक गेम थी और इस वजह से इस मंसूबे को तौसीह दी गई और 40 किलोमीटर के बजाय 66 किलोमीटर पर मुहित इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया और जिग जैग के जरिए अटक लूप को भी इसमें शामिल किया गया, जिसमें बड़े बड़े नाम अब सामने आ रहे हैं, बड़े बड़े बेनिफिशरीज हैं जिन्होंने तकरीबन खरबों रुपए जो है वो इस मंसूबे के नाम पर अब तक हड़प किए हैं। और इस हवाले से हुकूमत की तरफ से एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई। अब उसकी रिपोर्ट भी मंजर आम पर आ चुकी है। 33 सफात पर मुश्तमिल ये तफसीली रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है कि किस किस ने कहां कहां गबन किया है और कौन कौन मुलविस है। हम आपको इसका खुलासा बताते चले, उसके बाद हम आपके सामने मुकम्मल और मुफस्सल रिपोर्ट रखते हैं ताकि आपको तमाम हकायक का इल्म हो सके। नाज़रीन, ये फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट चेयरमैन चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम ने मुरतब की है जो कि गुलजार हुसैन शाह हैं। गुलजार हुसैन शाह वही शख्सियत है जब डस का इलेक्शन हुआ तो उसमें उस वक्त वो कमिश्नर गुजरावाला थे और एक मुतनाज़ा शख्सियत हैं, लेकिन उनकी तरफ से जो रिपोर्ट सामने आई है उसने बहुत सौ की आंखें खोल दी हैं और मुस्लिम नून जो कि नाकिद रही है गुलजार हुसैन शाह पर, अब उन्हीं की रिपोर्ट को लेकर हुकूमत के खिलाफ तनकीद भी कर रही है और कहा जा रहा है कि ये एक नया पनामा केस बन चुका है और ये पनामा किसी पनामा रियासत में नहीं बल्कि पाकिस्तान के दारुल हुकूमत के बिल्कुल नाक के नीचे होता रहा है। और इसमें जो अब तक नाम आए हैं सामने, उनमें एक नाम जुल्फी बुखारी का था जो कि मामले खुसूसी वजीर आजम थे और उसके साथ साथ एक वफाकी वजीर
جو کہ وزیر ہوا بازی ہیں اور جن کا اپنا اثر و رسوخ تھا نیو ایئرپورٹ پر، اور اسی حلقے سے انہوں نے الیکشن بھی جیتا تھا، ان کا نام آ رہا ہے غلام سرور کا۔ اس کے بعد تیسرا جو بڑا نام ہے وہ توقیر شاہ کا آ رہا ہے، جو کہ میاں شہباز شریف کے پرنسپل سیکرٹری تھے اور سینئر بیوروکریٹ کے نام پر وہ جانے جاتے ہیں، اور ان کا تعلق زلفی بخاری کے ساتھ ہے، تو ان کا نام بھی سامنے آ رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کمشنر راولپنڈی سے لے کر ضلع اٹک اور تحصیل فتح جنگ کے افسران تک کے نام جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں کہ کروڑوں روپے جو ہیں وہ کمائے گئے ہیں اور جان بوجھ کر انتظامی غفلت کا مظاہرہ کیا گیا ہے اور عوام کو ایک بڑا ٹیکہ لگانے کی کوشش کی گئی ہے۔ ناظرین، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس میں وہ 10 سوسائٹیز اور گاؤں کون سے ہیں جنہیں نوازا گیا ہے اس رنگ روڈ کے منصوبے کے نام پر، اور کس طرح سے عوام کو بیوقوف بنایا گیا ہے۔ ناظرین، جو 33 سوال پر مشتمل رپورٹ سامنے آئی ہے وہ اس وقت آپ کی اسکرین پر چل رہی ہے۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ رپورٹ جو ہے وہ چیف سیکرٹری پنجاب جواد رفیق نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھجوا دی ہے، اور اس کی کاپی وزیر اعظم پاکستان کو بھی بھجوائی گئی ہے۔ ناظرین، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اس رپورٹ کو پبلک کیا جائے تاکہ عوام کے سامنے تمام صورتحال آ سکے۔ ناظرین، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ وزیر اعلیٰ تمام ذمہ داران کے خلاف کارروائی لیں۔ ناظرین، اس رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ کمیٹی کی جانب سے سابق کمشنر راولپنڈی محمد محمود اور لینڈ ایکوزیشن کلیکٹر وسیم علی تابش کو ذمہ دار قرار دیا گیا ہے۔ محمد محمود اور وسیم علی تابش کا کیس نیب بھجوانے کی سفارش بھی کی گئی ہے۔ دونوں افسران نے غیر قانونی لینڈ ایکوزیشن پر 2.3 ارب روپے تقسیم کیے۔ اتنی بڑی رقم کی ادائیگی اٹک لوپ کے رینٹل سینڈیکیٹ کو فائدہ پہنچانے کے لیے کی گئی۔ وسیم علی تابش نے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے ضلع اٹک میں 2 ارب سے زائد کی رقم خرچ کی۔ رینٹل سینڈیکیٹ میں ملوث تمام لوگوں کے خلاف تحقیقات کی جائیں گی۔ تحقیقات کرنے سے استفادہ اٹھانے والے بے نامی حصہ دار بھی سامنے آ سکتے ہیں۔ اس رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن قواعد و ضوابط اور انتظامی قوانین کی دھجیاں اڑانے پر محمد محمود کے خلاف انتظامی ایکشن لے۔ رپورٹ میں مزید یہ کہا گیا ہے کہ محمد محمود کے بھائی کا مکہ سٹی کے ساتھ تعلق کا انکشاف ہوا ہے۔ سابق کمشنر نے اپنے بھائی کو فائدہ پہنچانے کے لیے یا اس کے ذریعے بے نامی طریقے سے خود کو فائدہ پہنچانے کے لیے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا ہے۔ اس رپورٹ میں مزید یہ کہا گیا ہے کہ سینئر بیوروکریٹ توقیر شاہ اور نیس پاک کے چند افسران کو بھی ان بے ضابطگیوں میں ذمہ دار قرار دیا گیا ہے۔ ناظرین، اس رپورٹ میں مزید یہ کہا گیا ہے کہ ممبر پی اینڈ ڈی فروخ نوید کو عہدے سے ہٹایا جائے اور ان کے خلاف تحقیقات کا آغاز بھی کیا جائے۔ رپورٹ میں یہ سفارش بھی کی گئی ہے کہ ایف بی آر اور ایف آئی اے کو 12 مختلف ہاؤسنگ سوسائٹیز اور پراپرٹیز کے حوالے سے چھان بین کی ذمہ داری دی جائے۔ ناظرین، کمیٹی نے جن 12 ہاؤسنگ سوسائٹیز اور زمینوں کی طرف نشاندہی کی ہے اور کہا ہے کہ ان کے خلاف ایف بی آر اور ایف آئی اے کارروائی کریں، ان میں نیو ایئرپورٹ سٹی، دوسرے نمبر پر ہے نووا سٹی، تیسرے نمبر پر ہے بلیو ورلڈ سٹی، چوتھے نمبر پر ہے اتحاد سٹی، اور اس کے ساتھ ساتھ آگے یہ کہا گیا ہے کہ نئے اسلام آباد ایئرپورٹ کے نزدیک گاؤں میاں رشیدہ میں 300 کنال کی اراضی۔ اس کے بعد تھلیاں میں 200 کنال اراضی کی بات کی گئی ہے۔ جنڈو اور چوکر میں اراضی کی بات کی گئی ہے۔ لائف ریزیڈینشیا کی بات کی گئی ہے۔ روڈن انکلیو کی بات کی گئی ہے۔ ساس ڈیولپرز کی بات کی گئی ہے۔ کیپٹل اسمارٹ سٹی اور ٹاپ سٹی کے حوالے سے بھی کہا گیا ہے کہ ایف بی آر اور ایف آئی اے ان تمام زمینوں کے حوالے سے تحقیقات کریں کہ کس طرح سے یہ فائلیں بیچی گئی ہیں، کتنے میں بیچی گئی ہیں اور رنگ روڈ سے کس طرح سے فائدہ اٹھایا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس رپورٹ میں یہ سفارش بھی کی گئی کہ ڈی سی اٹک، ڈی سی راولپنڈی، اے ڈی سی آر راولپنڈی، اے سی راولپنڈی صدر، اے سی فتح جنگ، چیف آفیسر فتح جنگ، تحصیل کونسل کو ان کی مجرمانہ غفلت اور خاموشی پر عہدوں سے فوری طور پر ہٹایا جائے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ متعلقہ اتھارٹیز کرنل ریٹائرڈ عاصم ابراہیم پراچر کی جانب سے قومی سیکیورٹی کے حساس ادارے کا نام استعمال کرنے کی تحقیقات بھی کرے۔
فورسز میں متعلقہ افسران کو میجر جنرل ریٹائرڈ سلیم اسحاق کے رینٹل سینڈیکیٹ میں کردار کے حوالے سے بھی آگاہ کیا جائے، اور ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ بورڈ آف ریونیو پنجاب تشہیر کی گئی الاٹمنٹ کے حوالے سے ریونیو اسٹیٹس کے ڈی سی ریٹس کی موجودہ مارکیٹ ریٹ کے ساتھ تصدیق کے لیے اسپیشل ٹیم بھی تشکیل دے۔ ایف آئی اے کا سائبر ونگ غیر منظور شدہ سوسائٹیز کی آن لائن اور دیگر تشہیر اور نووا سٹی کی جانب سے منظور شدہ ایریا سے زائد سیلز کے حوالے سے تحقیقات بھی کرے۔ تو ناظرین، اس رپورٹ میں یہ چیزیں بالکل واضح کر دی گئی ہیں کہ کس طرح سے چند ہزار کنال کی زمین کو لاکھوں روپے کی فائلوں میں کنورٹ کر کے 5 اور 7 مرلے کا اسے نقشے کے ساتھ بتا کر عوام کو بے وقوف بنایا گیا۔ خصوصاً پنڈی گھیب، تحصیل فتح جنگ، ضلع اٹک کے مضافات اور راولپنڈی کے بہت سے علاقوں سے عوام سے پیسے بٹورے گئے ہیں، اور یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ تقریباً 25 ارب روپے سے زائد کی کرپشن اس منصوبے میں ہوئی ہے۔ تو اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ اب تک جو ہے وہ وزیر اعظم کے معاون خصوصی زلفی بخاری اپنے عہدے سے استعفیٰ دے چکے ہیں اور وہ تحقیقات کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس حوالے سے میں بالکل سامنے ہوں، جو تحقیقات کی جانی ہے وہ اسے کی جائیں، لیکن ابھی تک وفاقی وزیر غلام سرور خان کی طرف سے کوئی ایسا سٹیٹمنٹ سامنے نہیں آیا، اور نہ ہی ابھی تک ان سے استعفیٰ لیا گیا ہے۔ اس معاملے پر اب وزیر اعظم عمران خان نے غور شروع کر دیا ہے، کیونکہ براہ راست انہیں بھی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کا آغاز جو ہے وہ خود وزیر اعظم عمران خان کے اپنے ایک اجلاس کے دوران ہوا اور اس میں انہوں نے منظوری دی کہ رنگ روڈ منصوبے کو شروع کیا جائے گا، اور اس میں توسیع کی منظوری انہوں نے دی، لیکن باقی محرکات کا جائزہ نہ وزیر اعظم نے لیا اور نہ ہی وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے اس طرف توجہ کی، جس کی وجہ سے اتنا بڑا اسکینڈل سامنے آیا۔ تو اپوزیشن کی طرف سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ زلفی بخاری کے بجائے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب کو اپنے عہدوں سے استعفیٰ دینا چاہیے، لیکن ہم یہاں پر کوئی سیاسی بات نہیں کریں گے۔ ہم یہاں پر بات کریں گے کہ عوام کے ساتھ ایک بڑا دھوکہ کیا گیا ہے کہ 70,000 کنال پر محیط رقبے کو 5 اور 7 مرلے اور 10 مرلے کے پلاٹوں کی فائلوں میں کنورٹ کر کے لاکھوں روپے، کروڑوں روپے بٹورے گئے ہیں، لیکن ابھی تک عوام کو اس حوالے سے کچھ بھی نہیں ملا۔ ناظرین، اس حوالے سے مزید جو بھی خبریں آئیں گی، جو بھی اپڈیٹس آئیں گی، ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور مجھے شکریہ کا موقع فراہم کیجیے۔